میرے بھائیوں، یقیناً یہ جو اس دفعہ کا وومنس ڈے آیا ہے 8 مارچ 2020، آج ہی یعنی، یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک مصیبت اور پریشانی سے کم چیز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ 1910 کے اندر یعنی آلموسٹ 110 سال پہلے پہلا وومنس ڈے منایا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس وقت یہ ایک عالمی دن ڈکلیئر کیا تھا وہ پورے اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے پیچھے یہ سارا تماشا نہیں تھا جو آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس وقت وومن رائٹس کی جو بات ہوئی تھی، خصوصاً ان عورتوں کی بات ہوئی تھی جو ورکنگ وومن ہیں۔ اب تو اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا۔ دنیا میں کوئی بھی اسی طرح کا انیشیٹو جب بھی سامنے آتا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمات کو ان کے فالورز نے بعد میں ہائی جیک کر کے کیا سے کیا بنا دیا، تو یہ پھر بھی انسانی کوشش ہے۔ اور پاکستان کے اندر خصوصاً جو پچھلے دنوں ایک ٹاک شو کے اوپر ایک فیمیل اور میل کے درمیان جو کنورسیشن ہوئی اس حوالے سے، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر عام ہوئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طوفان بدتمیزی کے اندر گھر گیا۔ جس کے منہ میں جو آ رہا ہے، جس کے جو نظریات ہیں، وہ اخلاق کی ساری حدوں کو کراس کرتے ہوئے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہِ تعالی۔ میں اس سارے معاملے کو ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہوں۔ خدا کے لیے اس حوالے سے پینک مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، چند گنتی کے لوگ ہیں وہ ایک فتنہ کھڑا کرتے ہیں جن کی گنتی 50 تک بھی نہیں پہنچتی، لیکن آپ اس مسئلے کو اس طرح مس ہینڈل کرتے ہیں کہ آج کروڑوں لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر اس ایشو کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا تو اس سے بہتر تدارک ہو سکتا تھا اس مسئلے میں۔ دو مرد و عورت ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر، اور وہ ٹاپک پھر اس ویڈیو کی برکت سے نہیں، نحوست سے تمام نوجوان لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، جو انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی مسلم عوام کے لیے بالخصوص۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو مسلمانوں اور خصوصاً ملک پاکستان کے خلاف ہونے والی اس یلغار جس کے پیچھے بیرونی طاقتیں انوالو ہیں، اس حوالے سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے۔ میں قطعاً مولویوں کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ کافروں کی سازش ہے، تو کافر تو ہے اس لیے کہ سازش کریں، ہمیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو صرف انفارم کرنا ہے کہ یہ سازش ہے، اس کو انٹلیکچولی اینالائز کریں اور اپنی لائے عمل تیار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس چیز کا رونا شروع کر دیں آپ جمعے کے خطبوں میں، کافروں نے یلغار کر دی، کافروں نے یلغار، انہوں نے کرنی ہے، ہمیشہ سے کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی مبارک زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے، اس وقت بھی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، آج ان کے ماننے والوں کو بھی اٹھانے پڑ رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس چیز کا صرف روتے رہیں گے اور کوئی حکمت عملی تیار نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی عوام اس راستے پر چل نکلے گی کہ جس کا پھر تدارک ممکن نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب کبھی بھی اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں تو ان ایشوز کو مختلف انداز سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹپیکل جس کو آرتھوڈاکس سٹائل ہوتا ہے ایک دیکھنے کا، جو ہم زیادہ تر لوگ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ایک سٹانچ قسم کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے سب کا، ایون کوئی نماز بھی نہ پڑھتا ہو لیکن مذہب کے معاملے میں بہت جذباتی ہے، تو ہم لوگوں کا دیکھنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ علماء نے بھی اسی طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھنے کا ایک اور انداز بھی ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایشو اٹھے تو اس کو ایک دفعہ اس ایشو کو اسی اینک کے ساتھ دیکھیں جس اینک کے ساتھ، جس چشمے کے ساتھ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ایشو اٹھایا ہوا ہے۔ مثلا یہ وومنس ڈے کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے،
میں ان بینرز کی کوئی تائید نہیں کرتا، اور میں ان بینرز کے اوپر لکھے ہوئے سلوگنز کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنے ویڈیو کیمرے میں اس کو ڈسکس کروں. میری کمپیٹنسی نہیں ہے کہ اتنی غلیظ زبان میں استعمال کر سکوں، لہٰذا میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا. اور میں حیران ہوں کہ علماء اپنے منہ سے بول بول کے وہ نعرے، پھر ویڈیوز چڑھ رہی ہیں اور تھم نیلز کے اوپر وہ نعرے. یار آپ کے نابالغ بچے بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تھم نیلز کے اوپر یہ جب الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا برا اثر پڑ رہا ہے، اس کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا؟ تو علماء دین کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے سلوگنز کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ کفر تو نہیں میں ان سلوگنز کو سمجھتا، غلط سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ کفر کی نقل کرنا کفر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ نقل کرنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہے. تو وہ اینک لگا کے بھی دیکھیں، کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جاتا ہے؟ آپ میں سے کئی لوگ ہیں وہ کہیں گے ایسا تو نہیں ہم کرتے، لیکن سر یہ آج کل تو تھوڑی دنیاوی تعلیم آ گئی ہے. آپ ذرا اپنے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی اگر آپ سٹوریاں سنیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہمارے باپ دادا پردادا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پیار بھی بہت کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے نعوذ باللہ من ذالک ان کو انہوں نے لونڈی بھی بنا کے رکھا ہوتا تھا، اور جس کو ادب کا احترام کا نام دیا جاتا ہے. چلیں اس کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کی خاطر لوگوں سے لڑنے مڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جوانی میں، وہی بھائی جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی بوڑھی بہنوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کیوں نہیں حصہ دیتے؟ ہمارے پنجاب کے کلچر میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو عورتوں کے ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد جائیداد میں ان کو حصہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. ساس بہو کی لڑائی کا جو طوفان بدتمیزی ہر دوسرے گھر میں برپا ہے، آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کبھی چولہا پھٹا ہے؟ آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کسی نے تیزاب پھینکا ہے؟ اکا دکا واقعات نہیں، اوورال میں بات کر رہا ہوں. یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارے سو کالڈ مسلمان مردوں کا، غیرت کے نام کے اوپر بچیوں کو قتل کر دینا. یار اسلام نے غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا سزا رکھی ہوئی ہے؟ نہیں. جو سزا ہے وہ آپ دیں. آپ ایک بندے سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں غیرت کا. اس سے بڑی بےغیرتی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ کو سارے سو کالڈ مذہبی لوگ نظر آئیں گے، ایسے داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، پگڑیاں بھی رکھی ہوں گی، اور بڑے فخریہ بتا رہے ہوں گے. ہم تو خود اپنے بڑے بروں سے اس طرح کی سٹوریاں سنتے ہیں کہ جی اس طرح ہو گیا تھا تو ساڈے بڑے نے اے کر دیتا سی، اب بڑا کمال کیتا سی انہوں نے. یہ کیا ریلیجن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ تو سر یہ سارا ایٹیچیوڈ ہے نا جو ہمارے بزرگان دین نہیں میں کہتا، بزرگان دنیا کا، ہمارے آباء و اجداد کا، یہ سب کچھ ایڈ فیول ٹو فائر کر رہا ہے ایسی عورتوں کے کہ وہ نکلے معاشرے میں اور آپ کی جو بھولی بالی مائیں بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، ان کو ورگلائیں. کیونکہ ایسا ہو رہا ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا تو آج یہ کس منہ سے کھڑی ہوتی؟ ان کو مل تو رہا ہے نا یہاں سے فیول. اب آپ لاکھ کہیں کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، میں بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ماننے کے لیے تیار ہوں ایجنڈا کچھ اور ہے، لیکن اس کے لیے گراؤنڈ کس نے پرووائڈ کی ہے؟ ہمارے اسی معاشرے نے. ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ لہذا بات ہے کہ جو ایشوز میں اٹھا رہا ہوں ان میں سے کئی ایک ایشوز وومنس ڈے کے اوپر وہ والی وومن بھی نہیں اٹھا رہی ہیں، لیکن جو وہ اٹھا رہی ہیں وہ سارے کے سارے نعرے، آپ وہ نعروں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان میں کئی ایک چیزیں درست ہیں اپنی تھیم کے اعتبار سے، اور کئی انتہائی غلط ہیں. لیکن جو سلوگنز جتنے ہیں، میں تو کسی ایک سلوگن کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ لینگویج ہی نہیں ہے کسی اخلاقی اقدار کے اندر آتی، اور نہ یہ کوئی مہذب معاشرہ اس طرح کی لینگویج کی اجازت دیتا ہے. اس لیے میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا.
لہٰذا ہم مردوں کو یہ حقیقت ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آج بھی اسلام کو آئے ہوئے اس دنیا پہ 1450 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ. نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو، اسلام تو خیر پہلے دن سے ہی ہے، آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. لیکن ہم نے اسلام سے نمازیں لی، روزہ لیا، حج لی، زکوٰۃ لی، حقوق العباد کے معاملات کو ہم نے پس پش ڈالا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے یتیم بھتیجوں کا مال دبا لیا تو تہجد میں 2 رکعتیں فالتو پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. سر آپ پوری زندگی کعبے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے نا، جو آپ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، آپ کا کچھ نہیں بننے والا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. ظاہر بھی آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی. تو وہ سارے لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کے خلاف مقدمہ کر کے اس سے اس کی نیکیاں لینی شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں نیکیاں، سارے تہجد اور حج، عمرے اور نمازیں، نوافل، پگڑیاں، داڑھی، سب کچھ ختم. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی بدلہ لینا ہے. اللہ کے گھر کی تو نیکیاں ختم ہو گئی. تو اب یوں کرتے ہیں کہ چونکہ آج کی کرنسی تو نیکی ہے، اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں ہے، تو اب یوں کیا جائے گا کہ تمہارے گناہ میں اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی، اور اسے اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اسی لیے میرے بھائیوں سورۃ النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں اخلاقی قوانین ڈورمنٹ پوزیشن میں ہیں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ دنیا میں اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں، زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گی. لیکن یہ حرام کا مال جب آخرت میں جب آپ پہنچیں گے نا، یہ انگارہ بن چکا ہوگا. دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. میرے بھائیوں، اسلام کی روح سے ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، سیلف رسپیکٹ از کنسرنڈ، women and men are equal. جہاں تک انسانی عظمت کا سوال ہے، خودداری کا سوال ہے، سیلف رسپیکٹ کا سوال ہے، مرد و عورت میں اسلام کوئی فرق نہیں کرتا. یہ بات آپ بالکل سمجھ رہے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمال کی آیات ہے میرے بھائیوں. اللہ نے پرپس بتا دیا، یا ایہا الناس، اے لوگو، مسلمانوں نہیں پوری انسانیت، ہیومن کائنڈ، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، آدم اور حوا علیہم السلام. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں ہم نے خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں بانٹا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کے اوپر فخر جتاؤ، پہچان کے لیے تھا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو گاڈ کانشسنس رکھنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے. اللہ کو اسے فرق نہیں پڑتا وہ کس قبیلے سے ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، اللہ کے لیے سارے برابر ہیں. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. یوم النحر کا خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کے دن منا کے میدان میں بھی ایک خطبہ دیا. ایک تو عرفات کا خطبہ ہے، ایک منا کا ہے.
وہ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری جان، تمہارے اموال یعنی دولت اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے قابل احترام ہیں، ان کی حرمت کو تم پامال نہیں کر سکتے جس طریقے سے آج کا یہ دن یعنی 10 ذوالحجہ کا، آج کا یہ مہینہ جو حرمت والا ذوالحجہ کا مہینہ، اور یہ شہر مکہ اللہ کے حضور عزت والا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور حرمت ویسی ہے. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ عموماً اللہ کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے نا ہمارے دل میں، اس کے لیے تو ریگارڈ آ جاتا ہے کہ یار کعبے کی توہین نہیں کرنی، لیکن کسی کی عزت اچھالنا ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے دونوں سینسٹیو ایشو ہیں. پھر میرے بھائیوں، مسند امام احمد میں حجۃ الوداع کا ایک اور خطبہ جو یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا خطبہ ہے، جو آپ اکثر بچپن میں پڑھتے آئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، یعنی سب مٹی ہو، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لہذا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ. اور تقوی کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں جتائے گا. کون جج کر سکتا ہے اس کا تقوی زیادہ؟ ہم تو داڑھی ناپتے ہیں نا، جس کی داڑھی اور پگڑی لمبی ہے اس کا تقوی زیادہ ہے. اللہ کے حضور تو یہ چیز نہیں ہے سر، تقوی اللہ نے جج کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے. کوئی اپنی شکل خوبصورت یا بدصورت بنا سکتا ہے؟ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے. یہ ہے اصل چیز. تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کا خطبہ اور یوم عرفہ کا خطبہ یہ بالکل کلیئر کٹ، اس کا اگر آپ مرکزی پوائنٹ دیکھیں نا تو وہ حقوق العباد ہے جن کے معاملے میں ہم لوگ کمزوری کا شکار ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. میرے بھائیوں، چونکہ ہمیشہ سے انسانی ہسٹری میں عورتوں کو دبا کے رکھا گیا، اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی، اسلام نے آ کے کئی ایک رائٹس دیے اور عربی تو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. ایون آج بھی جو اسٹرانچ قسم کے عربی ہیں نا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال اسلام نے اس جو متھ تھی اس کو توڑ دیا. ایٹ لیسٹ تعلیمات میں تو توڑا ہے نا، تو تاکہ جو لوگ حق قبول کرنے والے قبول کر لیں گے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کی. قرآن حکیم کی چند طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور شروع میں ہی ہے. سورۃ النساء تو قرآن میں ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب مردوں کو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آپ اٹھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں قرآن میں سورۃ الرجال کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے مردوں کے حقوق کے اوپر ایک پوری سورت کیوں نہیں نازل کی؟ حقوق بیان کیے ہیں لیکن اس کا ٹائٹل سورۃ النساء کیوں رکھا؟ اسی میں عورتوں کے حق بھی بیان ہوئے، مردوں کے بھی ہوئے، لیکن ڈومیننٹ عورتیں، کیونکہ عورتیں پسا ہوا طبقہ ہے. اللہ کو اس بات کا پتہ ہے. سورۃ النساء کا آغاز آپ کو پتہ ہے کن آیات سے ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس اللہ کی بنیاد پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحمی رشتے
ان کا پاس بھی اسی اللہ کی وجہ سے رکھ رہے ہوتے ہیں نا. جب بالکل کوئی بندہ بات نہیں مانتا تو دوسرا اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے کہ یار اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب سارے معاملات پھنس جاتے ہیں نا, جس اللہ کا واسطہ دے کے تم اپنے ایشوز کو ریزالو کرتے ہو نا, اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے. اور یہ جو خطبہ نکاح کا پڑھا جاتا ہے نا میرے بھائیوں, اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. آپ میں سے کئی لوگ شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس وقت یہ آیت پڑھی جا رہی ہے. یہ لادہ بات ہے کہ آج کسی کو 10 سال بعد, کسی کو 15 سال بعد پتہ چل رہا ہوگا کہ اس ٹائم کیا پڑھا سی مولوی صاحب نے. تو مولوی صاحب نو علی بھی شاید نہ پتا ہو, زیادہ تر کو تو عربی نہیں آتی نا, رٹے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے خطبے, ان کو کہاں پتا ہے, رٹے رٹائے بیان کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ ہیومن ڈگنیٹی تو اگرچہ برابر ہے مرد و عورت کی, لیکن جب ان کی ذمہ داریوں کی بات آئے گی تو پھر ہر ایک کی ذمہ داری کا دائرہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. ہمارے جسم کے اندر ویسے تو سارے ہی آرگنز امپورٹنٹ ہیں, لیکن 3 جن کی مثال دی جاتی ہے, کان, آنکھیں اور زبان. عقل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا آنکھ زبان کو یہ تانا دے سکتی ہے کہ تمہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی, تو اندھی ہے, جب تک تیری اوپر کوئی چیز لا کے نہ رکھی جائے تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا؟ کہہ سکتی. اگر یہ کہے گی تو زبان آگے سے جواب دے گی کہ تیرے ہوتے کوئی شے آ کے رکھی جائے تو تنوں لگ پتا جائے گا, بھنو تے پتہ لگے گا, تنوں لگ پتا جائے گا. تو آنکھ کو پھر زبان یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تیری آنکھ, تیرے اندر کوئی چیز ڈا کے رکھی جائے تو ذائقہ تو نہیں چکھ سکتی, سوائے یہ کہ تو رونا ہی شروع کر دے گی, تو نہیں کہا جا سکتا. اور کان جو ہیں وہ زبان اور آنکھ دونوں کو گلا کریں کہ ٹھیک ہے آنکھ تو دیکھ تو سکتی ہے, زبان تو چکھ تو سکتی ہے, پر سندا تو میں ہی ہے نا. نہیں, ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے اور سب مل کے ایک جوائنٹ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے مرد و عورت کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. مرد کو جہاں پہ اللہ نے سپیریئر رکھا ہے وہاں پہ عورت اس کو تانا نہیں دے سکتی, اور عورت کو جس معاملے میں اللہ نے سپیریئر رکھا ہوا ہے مرد اس کو وہاں پہ تانا نہیں دے سکتا, نہ اللہ سے گلا کر سکتا ہے. کئی معاملات میں عورت سپیریئر ہے مرد سے, اور کئی معاملات میں مرد سپیریئر ہے عورتوں سے, اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر. اس کی آپ مثال دیکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. قرآن میں تو ایٹ لیسٹ 5 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا ہے نا, وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ النساء کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورۃ الانعام کے اندر. لیکن بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے جو اس کو مزید بریف کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے پوچھنے پہ, جب اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے حسن سلوک کا حقدار اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تیری ماں. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر تیسری دفعہ پوچھا, فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تیرا باپ. اب یہ حسن سلوک کے معاملے میں باپ کا چوتھا نمبر ہے, پہلے 3 کے 3 نمبر, تینوں میڈل وہ ماں کے پاس ہے, اور ماں فیمیل ہے, ماں عورت ہے. اس معاملے میں باپ مرد ہونے کے باوجود پیچھے ہے, اور اس میں کوئی آر والی بات نہیں. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے, اس کی خدمت میں تیری جنت چھپی ہوئی ہے. اور یہ صرف ماں کا رشتہ نہیں, صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں, اور اس کی وہ 2 بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. بیٹیوں کے لیے بھی فرما دیا. سر کس کس چیز کی بات کریں ہم؟
اور یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر شخص نے اپنی ڈومین کے اندر اپنے یعنی پریویلیجز لینے ہیں، حقوق ڈیمانڈ کرنے ہیں کہ آج ورلڈ اولمپکس جو ہوتے ہیں، مجھے بتائیں آج تک ورلڈ اولمپکس میں کبھی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ لڑکوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے؟ تو جو لوگ اس اعتبار سے مرد و عورت کو برابر سمجھتے ہیں تو وہ ٹورنامنٹ دونوں کے علیحدہ کیوں کرواتے ہیں؟ انہیں نہ ہے میرے کہنے سے کرا بھی دو، نہیں کروائیں گے، ظاہر ہے وہ پاسبل نہیں ہے، بالکل ون سائیڈڈ میچ ہوگا۔ وہ تو جیلم دی بھی مردوں دی ٹیم جڑی ہے آسٹریلیا دی ٹیم نو ہرا دے گی اگر تگڑی ہوئی، تھوڑی بہت پھر نہیں ہرا سکتی۔ اولمپکس لادا ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے چیز ایکسیپٹ کی ہوئی ہے کہ دونوں کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ کس نے لگایا ہوا ہے؟ گوروں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صنف نازک ہے، یہ اسلام کا ہی نعرہ ہے کہ ہم نے عورت کو ریگارڈ کرنا ہے۔ سر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے تھے نا تو جو عورتوں کے جو اونٹ ہوتے تھے نا اس کے ہانکنے والے کو کہتے تھے کہ اس کو آرام سے ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ سر یہ ہے رسپیکٹ عورت کی۔ یہ صنف نازک تو آپ صرف سنتے ہی ہیں، نبی علیہ السلام نے تو پریکٹیکلی کیا ہے یہ کام، شیشیاں ہیں ٹوٹ نہ جائیں، یہ رسپیکٹ دی ہے۔ اونٹ پہ بھی بٹھایا تو رسپیکٹ کے ساتھ۔ تو حقوق ہیں لیکن ڈیوٹیز بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ہیں، اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر دائرے سے باہر نکلیں گے پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، حکمران اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اپنے گھر کی اور اپنے خاوند کی اولاد جو اس کی بھی اولاد ہے اس کی نگہبان ہے، اس عورت سے یہ پوچھا جائے گا اس نے اس گھر میں اپنے خاوند کے مال میں اس کی اولاد میں کوئی خیانت تو نہیں کی۔ اور ایک مرد ایک گھر کا سربراہ ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے اپنی بیوی بچوں کو ان کی بیسک نیڈز کو نان و نفقے کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو دیکھیں ایک ہی گھر کے اندر نبی علیہ السلام نے مردوں کے علیحدہ حقوق بتائے ہیں، عورتوں کے علیحدہ حقوق بتائے ہیں، اور مرد کی جس طرح گھر والے رعیت ہے اسی طریقے سے جو عورت ہے اس کی بھی گھر والے رعیت ہے، دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں الحمدللہ۔ حتیٰ کہ اس کو اس لیول پہ جا کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ سے یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے، عربی والا، یعنی نیکی کا کام ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہاری اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب باقی ساری چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہو گئیں کہ یا رسول اللہ یہ جو ریلیشن شپ ہے ازدواجی تعلق کا یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم یہی تعلق کسی ایسی عورت کے ساتھ پورا کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں ٹھہرایا تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ یا رسول اللہ ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ اس تعلق کے قائم کرنے پہ ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، آپ ذرا لیول دیکھیں جناب، اسلام خاندانی نظام کے اندر کیسا بلیو کرتا ہے۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، پھر سورۃ البقرہ میں آپ جائیں، یہ میں تو اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں، یہ اتنا زبردست اور مزیدار ٹاپک ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ کیا پیاری تشبیہ دی، یہ نہیں کہ مرد لباس ہے بیوی کا یا صرف بیوی لباس ہے، کہا ایک دوسرے کا لباس ہے۔ میرے لباس اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اتنا کلوز ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے، سب سے محبت کا رشتہ یہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ اس روئے ارض پہ نیک بیوی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ مسلم کے الفاظ ہیں، کسی مومن کے لیے شایع نہیں کہ اپنی بیوی سے بغض رکھے، اگر اسے کوئی اس کی چیز ناپسند ہے نا تو کئی خوبیاں بھی تو ہیں اس میں،
ان خوبیوں کو یاد کر لیا کرو. اور پھر آپ علیہ السلام نے کس لیول پہ اتر کے فرمایا, بخاری مسلم دونوں میں, آپ فرمایا کیا عجیب بات ہے کہ تم دن کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کے وقت اپنے بسترے پہ اسی بیوی کو بلاتے ہو. کس منہ کے ساتھ؟ آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے سمجھایا گیا. پھر سورہ روم کے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں رحمت اور محبت ڈال دی ہے. اتنا زبردست رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے سر, یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا بیسک جو یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے جو میاں بیوی کے ساتھ آگے چلتا ہے. ہمارا معاملہ کوئی جانوروں والا تو نہیں ہے. ایون جانور بھی کہ یہ کمیونٹی کی فارم میں رہتے ہیں. اگر بچے جو ہیں وہ جوان ہو کے آسمان سے گرتے نا تو پھر ایک خاندانی نظام کی ضرورت نہ ہوتی. انسان کا بچہ تو بلی سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. بلی کا بچہ بھی آپ ٹیبل پہ رکھ دیں وہ گرتا نہیں ہے. انسان کا بچہ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے. شروع کے 4-5 سال تو وہ محتاج ہے اپنے ماں باپ کا, خصوصاً ماں کا. تو یہ اللہ نے نیچرل چیز رکھی ہے کہ ایک خاندانی نظام کے اندر میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیوں ضروری ہے. اس کے بغیر اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا. ورنہ یہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے نا, آؤٹ آف ویڈ لاک جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اسی لیے تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے اور وہ آپ کو ویزے آفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی وہاں نیشنلٹی کے لیے مارے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اکثر علماء جو ہیں وہ امریکہ کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, وہی ممبر سے نیچے اترے ہیں, اس کو کہنا امریکہ کا ویزا آیا, وہ کہے گا ہاں جی کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ اس گمراہی کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکے ہیں. اب ضروری نہیں کہ ہم نے بھی اسی ٹریک پہ جا کے واپس آنا ہے. آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ آپ وقت سے پہلے اپنے آپ کو اینالائز کر کے اس طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے جو دنیا کی شہوات ہیں ان میں سے کئی چیزوں کو, اور پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ عورت. اس زمانے میں بھی آج بھی قیامت تک. فرائڈ ٹھیک کہتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. اور یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ چونکہ اسلام ایک خاندانی نظام کو پروموٹ کرتا ہے. خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے نا وہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا. نمبر 1 اولاد اتنا بڑا بانڈ ہے کہ میاں بیوی کے برے تعلقات بھی ہوں نا تو بیوی کہتی ہے کیا کروں, میرے بچے ضائع ہو جائیں گے, میں اسی مرد کے ساتھ گزارا کروں. اور مرد کے ساتھ اگر بیوی برا سلوک کر رہی ہو تو مرد صبر کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کروں, میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ اللہ نے ایک نیچرل بانڈ رکھا ہے تاکہ خاندانی نظام نہ ٹوٹے. اور دوسرا جو بانڈ ہے وہ سیکس ہے. اگر فری سیکس ہوگا تو میاں بیوی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اسی لیے اسلام کا اتنا سخت سیکس ڈسپلن ہے. اور مجھے اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے. میں آج اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, بلکہ پچھلے دنوں جو ٹک ٹاک کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی ہے نا, ٹک ٹاک اسی نام سے, وہ آپ دیکھیں میں نے اس میں کیا کچھ بیان کیا ہے. اور ایک اور ویڈیو آئی ہے مظلوم بیوی. ایک مظلوم خاتون نے ہمیں خط پہ ایک سوال لکھا تھا, اس کے اوپر میں آلموسٹ آدھا گھنٹہ بولا ہوں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں تو اس کے بعد مردوں کی گالیاں کھا رہا ہوں کہ جی مردوں کے حقوق کے اوپر بھی کوئی بات کریں. یہ تو سارے حقوق عورتوں کے آئے ہوئے ہیں, اور یہ حقیقت بات ہے. اگر آپ اینالائز کریں گے تو آپ کو اسلام میں عورتوں کے حقوق مردوں کی نسبت زیادہ ہی ملیں گے. سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سورۃ النساء ہے, سورۃ الرجال ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ پچھلے طبقے کو ایڈریس کرنا, اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا تو اس کے ساتھ ظلم ہوں گے. تو اسلام یہ سارے بیسک حقوق جو ہے وہ دیتا ہے الحمدللہ. اب یہ میاں بیوی کا جو اتنا غیر معمولی رشتہ ہے, اس کو توڑنے کے لیے شیطان کی سب سے بڑی ایفرٹ یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو عام کرے. جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 میں ہے کہ شیطان کے راستے پہ چلنے سے بچو. یہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ اور فحاشی کے کام کرو. گناہ اور فحاشی کرنے سے کیا ہوگا؟ سیکس کا بانڈ ٹوٹ جائے گا, میاں بیوی الگ ہو جائیں گے. ایون اولاد کا بانڈ ہو بھی, جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے, یہ اکثر سنتے ہیں نا 30 سال بعد ایک مرد نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو.
تو آپ جب ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو کوئی اس طرح کا ایشو بیچ میں نکلتا ہے، ورنہ مرد کو کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ 30 سال بعد ایک بوڑھی عورت کو طلاق دے دیں، زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ جذبہ ہے، اور شیطان کی کوشش ہے کہ میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹے، اور جب میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد تو گئی، تباہی کا شکار ہو گئی، خاندان ٹوٹ پھوٹ گیا، ایون وہ اولاد جو ہے وہ ناسور بن جائے گی معاشرے کے لیے، ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے۔ اسی تو میرے بھائیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، جو بعض ماڈرن ایج اسکالرز کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے وہاں پہ شیطان کا تخت ہو، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں وہ پانیوں پہ اس نے تخت لگایا ہوا ہے، اور پورے دن کی کارگزاری وہ اپنے چیلوں سے سنتا ہے۔ ہر چیلا آ کے بتاتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، دوسرا کہتا ہے جی میں نے تو اس سے بھی بڑا گناہ کروایا۔ شیطان خوش نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے نارمل ہے۔ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، ہائے ہائے ہائے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کہ کام تے پائی تو پایا ہے، اصل کام تو تو نے کیا، کیونکہ بیڑا غرق ہو گیا، میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، بیڑا غرق۔ اسی لیے ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز کیا ہے؟ طلاق۔ حلال اس لیے کہ بعض کا جینوئن ضرورت ہوتی ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کبھی طلاق ہو، کبھی بھی نہیں چاہتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کہہ رہا ہے اگر تمہیں کچھ عورتوں کی عادت بری لگے نا تو صرف نظر کیا کرو، ان کی کئی اچھائیاں بھی تو ہیں، ان کی طرف دیکھ لیا کرو۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا طلاق ہو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم کی، ٹیڑھا کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور ان کو توڑنا، ان کو طلاق دینا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، یعنی درگزر کرو، برداشت کرو۔ اب مردوں کو ویسے تو بڑا شوق ہے عزتیں اویل کرنے کا، اور وہ اپنی بیویوں کو حدیث سناتے ہیں ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا حق کیا ہے۔ تو یہ صرف حق ہی حق ہے، اس کے اگینسٹ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس کا حق ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ مجھے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا آپ نے، سواری کے اوپر اونٹ پہ سواری چلنا شروع ہوئی تو آپ فرمایا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تھوڑی سواری آگے کی، آپ نے کہا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ اس کا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اس کی عبادت کرے۔ اور پھر جب سواری تھوڑی اور آگے کی، آپ نے کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر اس بندے کا اپنے اللہ پر کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندے کا اپنے رب پہ یہ حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے۔ تو سر اللہ اگر اپنے بندوں سے حقوق مانگ رہا ہے نا، اپنا یہ حق مانگ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اس کے اگینسٹ وہ دے رہا کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت۔ تو آپ مرد اگر اپنی بیویوں سے حقوق مانتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ کو بہت کچھ دینا پڑے گا۔ صرف حقوق اویل کرنے آپ نے، چودراہٹ اویل کرنی ہے، دینا کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت جو نصیحتیں آپ کو بخاری مسلم میں ملتی ہیں نا، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نصیحتیں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مارے نہ جانا کہیں پہ ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیویوں کے حقوق کی میں اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اصل پسا ہوا طبقہ یہی ہے۔ بیٹیوں سے تو ہمارے معاشرے میں بہت پیار کیا جاتا ہے، ایک جداد ہی نہیں دی جاتی، باقی تو سب کچھ پیار ہی کیا جاتا ہے
کتنی محبت کے ساتھ باپ جو ہے کالج چھوڑ کے جاتا ہے، اتنے پیار سے بیاتا ہے، طلاق ہو جائے تو اپنے گھر میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے. بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنے خامدوں سے بگاڑ لیتے ہیں. کئی عورتیں جو ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے بگاڑ لیتے ہیں. اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اصل جو پسا ہوا طبقہ ہے نا وہ بیویوں کا ہے. لیکن اسلام نے حقوق دیے ہیں سب کو، لیکن ہم نے اسلام سے صرف جو ہے نا رسومات لی ہیں، جو اصل حقوق تھے نا وہ ہم نے پس پش ڈال دیے. جو آج پھر یہ وومنس ڈے پہ جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے اور طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. تو اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے سولوشن اینڈ کی طرف آتا ہوں، اور وہ سولوشن اینڈ یہ ہے. میں ان لوگوں کو تو ایڈریس نہیں کروں گا جو اپنے اس معاملے میں تلے ہوئے ہیں، کوئی عقلی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں. کم از کم میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تو مقدمہ رکھ سکتا ہوں. وہ لوگ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ رونا نہ روئیں کہ یہ ہو گیا. اور رونا ایسا سوشل میڈیا پہ رویا جا رہا ہے گویا کہ ہر گھر سے کوئی ایک عورت جا کے مارچ میں شریک ہو گئی ہے. آپ کے کوئی جاننے والوں میں ہے جو شریک ہوئی ہوئی ہے، تو کیوں پینک مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ رونا تو اس طرح جس طرح کوئی ہر ایک رونا رو رہا ہے کہ شاید اس کی بہن چلی گئی ہے، کسی کی بیوی اس مارچ میں چلی گئی ہے، کسی کی جو ہے وہ ماں چلی گئی ہے. کوئی بھی نہیں گیا. وہ چند گنتی کے لوگ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا. آپ کو یہ نہیں پتا. اور ہم بھی فخریہ جو ہے نا وہ گالیاں نکال کے نا نیچے اپنی روح تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الٹا ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں. تو یہ پینک نہ بچائیں، کچھ نہیں بگڑا ہوا. مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تو ہم اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں اور سلوگن دے سکتے ہیں. وہ گندا سلوگن تو میں ریپیٹ نہیں کرتا. میں نے ایک سلوگن اس کے لیے ڈیوائز کیا. اے اللہ تیری جان تیری مرضی. میں نے بڑا غور و تفکر کیا کہ ایسی بات ہو جس کو بولتے ہوئے بھی انسان کے اندر سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہو جائے. اے اللہ تیری جان تیری مرضی. یہ جان تو نے دی تھی، مرضی بھی اس جان کے اوپر تیری چلے گی. اچھا یہ ڈیڈکٹ میں نے کہاں سے کیا ہے؟ قرآن سے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 111. ہائے ہائے کمال یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی ہیں ان سے. ہم بکے ہوئے ہیں اپنے رب کے سامنے. ہمارا مال بھی اس نے لے لیا ہم سے. کس کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. جنت کے عوض. ہم اپنی جانیں اور مال اللہ کو دے کر اس سے جنت خرید چکے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے اسی آیت میں فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ. اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ اس بیعت اور اس تجارت کے اوپر جو تم نے اپنے رب سے کی ہے. کیا زبردست سودا کر لیا ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی اور اسی کا دیا ہوا مال اسی کو دے کے اس سے ہمیشہ کی جنت تم نے کما لی ہے. اور تم تو بڑے کامیاب تاجر ہو. اس تاجر بننے کے اوپر، اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ بیعت کا لفظ جو آپ پیر مریدی کی بیعت ہے یہ وہی لفظ ہے. اندازہ کریں یہ آپ جو پیر کے بیعت ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کا مطلب پتا کہ آپ بیچ رہے ہیں اپنا آپ اس کو. بیعت صرف خلیفۃ المسلمین کی ہو سکتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں تیری اطاعت کے ذریعے، نہ کہ تیرے آگے بیچ رہا ہوں. تو سر یہ سلوگن عام کریں انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے تھم نیل پہ بھی یہ لکھیں گے اے اللہ تیری جان تیری مرضی. لوگوں نے تو وہی والے نعرے دوبارہ ریپیٹ کر کر کے اور طوفان بدتمیزی اور بےہودگی جو ہے نا وہ برپا کر دی ہے. ہم جو ہے نا وہ ایسا سلوگن دے جس سے توحید کی خوشبو آئے، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی خوشبو آئے، اور وہ یہی ہے اے اللہ تیری جان تیری مرضی. اور سورہ توبہ آیت نمبر 111 اس سے ڈیٹیکٹ کیا. اور سر اس کے اوپر ترہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر ہے 36. یہ تو جناب آپ کی روح خوش کر دے گی، اتنی زبردست آیت ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36.
وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس چیز کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کی کوئی اپنی مرضی اس معاملے میں رہ جائے. کیا زبردست بات ہے. وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور عورت کا اپنا اختیار ختم. اور اس کے ساتھ ہی آیا اسی آیت میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. تو اللہ کہہ رہا ہے کسی مومن مرد اور عورت کی یہ اختیار ہی باقی نہیں رہتا جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں. ویسے ہی پتہ ہم سب کو ہی ہے، لیکن قرآن میں جس پیشن کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے نا، یہ وہی چیز ہے. اللہ تیری جان تیری مرضی. اس سلوگن کو عام کریں، اس کو لکھ کے کاٹا مارنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ نے لکھ جب دیا تو زبان زد عام ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سلوگن جن کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا وہ بول رہے ہیں، تو یہی تو یہ چاہتے تھے کہ یہ عام ہو جائے، اور وہی ہم نے جو ہے ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا خود سے. اور اس معاملے میں یاد رکھیے گا کہ ایک خوشائند پہلو جو میرے سامنے آیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس شر میں سے جو خیر نکلی ہے نا، کہ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ پوری پاکستانی نیشن نے جو رسپانس کیا ہے وہ روڈ لینگویج کو چھوڑ کے کہ یہ قوم ابھی زندہ ہے، سب نے اس کو برا مانا ہے. یہ جو ٹی وی اینکر بیٹھ کے الیکٹرانک میڈیا پہ جھوٹ کر رہے ہیں نا، یہ اگر پول کروائے نا تو 99.99% لوگ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں جو یہ ٹی وی کے اوپر بیان کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے تو ایک چال چلی تھی جو ایسے قرآن میں آیا نا، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، یہ ان کے اوپر پڑ گئی ہے. اور وہ لوگ بھی جو دین کو سیریس نہیں لے رہے تھے، آج آپ ٹی وی پہ دیکھیں نان پریکٹسنگ قسم کے لوگ وہ اسلام کے دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ اس شر میں سے خیر، انہوں نے تو پوری زندگی شاید یہ کام نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے اتنا بڑا خیر برآمد کر دیا. یہ اس کا پازیٹو پہلو بھی ہے. لیکن اس میں گالی گلوچ سے جو نقصان ہو رہا ہے نا، وہ اس کو اویل کر رہے ہیں. تو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 108 میں فرمایا کہ مت گالی دو لوگوں کے جھوٹے معبود کو، ورنہ وہ لا علمی میں دشمنی میں آ کے تمہارے معبود کو گالیاں دیں گے. لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اس طریقے سے سازشیں کر رہے ہیں ان کو گالی گلوچ نہیں، پیار محبت سے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان پہ اثر تو کوئی نہیں ہونا، لیکن گالی گلوچ سے آپ غصہ ٹھنڈا کریں گے، ان کے مقدمے کو مضبوط کر دیں گے. اس کو اوائڈ کریں. اور ان لوگوں کے ساتھ حیا کے اوپر بات کرنا فضول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قادیانی سے آپ ختم نبوت پہ بات کریں گے، ایک قادیانی سے اس بات پہ بات نہیں کریں گے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں، سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ کیا ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ. بالکل اسی طریقے سے اس وقت جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ اینٹی اسلام، اور پھر لوگ ان کو آیتیں حدیثیں علماء بھی سنا رہے ہیں. یار اللہ کے بندو، ان میں سے اکثر لوگ تو قرآن و حدیث کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے، ایون گاڈ کو بھی نہیں مانتے. سوشل پریشر کی وجہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں تو پتہ ہے، لیکن ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتے. ان کے ساتھ گاڈ کی بات اس حوالے سے کرنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ فضول ہے. ان کے ساتھ یہ بات کریں یہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں. اگر خدا کو مانتے ہیں باقی سارے سوال ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. ول آف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا، ورنہ تو کل کو کوئی وومن مارچ کے اوپر کہے گا کہ آندہ کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ عورت کے ذریعے پیدا ہو اور ایک بچہ مرد کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے، تب ایکویلٹی ہوگی. اچھا ابھی تک کسی جگہ میں نے یہ پڑھا ہوا نہیں دیکھا، یہ بھی آنا چاہیے تھا نا. اس کا مطلب ہے خود مانے ہوئے ہیں کہ ہمارا دائرہ کار ایک خاص، یہ جو کہتے ہیں شانہ بشانہ ہر معاملے میں، تو ادھر بھی آؤ نا شانہ بشانہ. تو سب تھوڑا خیال کرنا چاہیے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی، کہ سورۃ النساء میں آیا تو الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم یہ نہیں ہے کہ لٹھ لے کے مگر پہ جان گے.
آگے آ گیا اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. صرف حقوق نہیں لینا, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کا نان و نفقہ, ان کی رہائش, کھانا پینا, یہ سارے معاملات پورے کریں گے. یہ تو پورے کر نہ رہے ہوں, گھر بیٹھ کے سگریٹ اور حقے لگا رہے ہوں, ان کی عورتیں بیچاری باہر کام کریں, تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ ہم مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں کے اوپر. لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر, ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا. ویسے میں نے دیکھا یار ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے اور جو ٹرو ریلیجن کے ماننے والے آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اللہ کے فضل سارے ران مرید ہیں. ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, اور یہ ڈرنا اس کا محبت میں ہوتا ہے, اور اس کا جو مزہ ہے نا وہ دنیا میں کسی چیز کا مزہ نہیں ہے. حقیقت بات ہے, اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا غیر معمولی رکھا ہے. یہ آج ہم یہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑوں کو بری لگتی ہیں نا, کیونکہ ان کے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اس سے پہلے جو زمانہ تھا نا صحابہ کا اور نبی اسلام کا, اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. سر ابو داؤد میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام نے ایک دن مجھے کہا کہ عائشہ دوڑ لگائیں. یا رسول اللہ لگائیں. بیوی سے خاوند کہہ رہا ہے, دوڑ لگائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں آگے نکل گئی. تو پھر کافی عرصہ گزرا تو ایک دن نبی اسلام نے دوبارہ کہا عائشہ ایک بار پھر دوڑ لگائیں. تو اس دفعہ نبی اسلام آگے نکل گئے, اور آپ فرمایا یہ پیچھے کا میں نے بدلہ اتار لیا ہے. وہ پہلے بھی نبی اسلام نے شفقت ہی فرمائی تھی. اچھا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام اتنی شفقت فرمانے والے تھے کہ مسجد نبی میں جب حبشی جو ہے وہ نیزوں کی اور تلواروں کی جنگی پریکٹس کرتے تھے نا, تو میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ سامنے کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ وہ پردے سے میں یوں دیکھتی رہوں. اور آپ نے فرمایا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنا سٹیمنا رکھتی ہوگی کھڑا ہونے کا. ظاہر ہے بچے یہ چھوٹی عمر کے لوگوں میں تو بہت سٹیمنا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے, جب تک میں خود نہ کہہ دوں نا کہ میں تھک گئی ہوں, تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر اس طریقے سے مجھے وہ دکھایا کرتے تھے. سر آپ کیا سوچ سکتے ہیں, کیا رشتہ ہے. بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کرام سے ذرا پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر کی جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں, نبی علیہ السلام گھر آنے کے بعد کیا کرتے تھے, گھر کا کام کاج, اور اس میں فخر محسوس کرتے تھے. سر یہ جو بخاری مسلم میں اتنی رکت انگیز حدیث ہے تسبیح فاطمہ والی, اس میں تو آیا کہ فاطمہ جو ہے وہ غلام مانگنے کے لیے گئی تھیں کیونکہ وہ چکی پیستی تھیں, گھر کے کام کاج کرتی تھی, ان کے ہاتھوں پہ کمر پہ نشان پڑ گئے تھے. تو سر وہ بھی تو بیویاں تھیں, ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے. لیکن دوسری طرف مرد بھی تھے سر, پورا دن مزدوری کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, حقیقت بات ہے یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے, اور میاں بیوی کو اس رشتے کو انجوائے کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. اولاد کے معاملے میں بانڈ مضبوط ہوتا ہے, دوسرا سیکس کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں تو آپ اس لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. لیکن یہ ساری معاملات جو ہے نا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے جو جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو سوشل ویلیوز میں خاندانی سسٹم کے اندر بلیو نہیں کرتے. ان کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت نہیں ہے تو میں آخر میں ان کے لیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ النور کی آیت نمبر ہے 19 پارہ نمبر 18 میں, ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیل جائے, لہم عذاب علیم, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو مومنین کے اندر فحاشی پھیلانے کے درپے ہوتے ہیں, جو آج کل سلوگن کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. فی الدنیا والآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ اس بے حیائی کے پیچھے کیا ہمیشہ کی ناکامیاں چھپی ہوئی ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو سارے کے سارے اس سسٹم کا حصہ بن جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے والا ہے, عفو درگزر کرنے والا ہے, معاف فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. تو اسی آیت کے اوپر میں اس چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جو ہماری اسلامی بہنیں ورگلائی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں. کوئی نفرت نہیں کرتے. گالی گلوچ کرنا اور اسے مردانگی سمجھنا
اور نام ریلیجن کا لینا اور ریلیجن کی بنیاد پہ کہنا کہ جی جو میرے ساتھ اس طرح کرے گا میں اس کو ترکی بترکی جواب دوں گا اور اس میں پھر ہر حد کراس کر جاؤں گا، تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا. تو میں اس ایٹیچیوڈ کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. بینگ اے ریلیجس پرسنالٹی میں کنڈیم کرتا ہوں دونوں طرف کے ایٹیچیوڈ کو، اور خصوصاً زیادہ کنڈیم کرتا ہوں ان لوگوں کے ایٹیچیوڈ کو کہ جو مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں اور نام مذہب کا لے رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کا، اور گالی گلوچ میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. جو اس وقت معذرت کے ساتھ اکثر ہمارے نوجوانوں کی حالت ہوئی بھی آگے، ان کو کہنا کہ فجر کی نماز نا جماعت سے کل پڑھ لیں اگر اپنے ریلیجن سے اتنا پیار ہے تو. نہیں، ہاں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے پوری رات آپ ان عورتوں کو گالیاں نکالتے رہے، یہ ان سے کام ہو جائے گا. تو شیطان بھی تو یہی چاہ رہا ہے، اینڈ رزلٹ تو شیطان تو ون ون سچویشن میں ہے اس کی وجہ سے. تو اب آپ اس کی بجائے نا بس ہر جگہ نا جہاں پہ بھی آپ کو ان کی کوئی ویڈیو نظر آئے جو بے حیائی پھیلانا چاہ رہے ہیں تو نیچے لکھ دیا کریں اے اللہ تیری جان تیری مرضی. ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.